صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، خالق کائنات کا احسان کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کی لائف سے کچھ درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے جناب حوا سلام اللہ علیہا کو کیسے کریٹ کیا، اور انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حوا کی فیملی اور فیملی لائف کس طرح سے آگے بڑھی. اور ایک کویشچن جو بارہا ائمہ طاہرین سے بھی کیا گیا کہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھی. روایت معتبر کہتی ہے کہ طاؤس یمانی امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے کہ مولا کچھ ایک سوال لے کر آئے. اور کچھ سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے پوچھا کہ اے امام، اے فرزند رسول، یہ بتائے کہ آدھی دنیا کب ہلاک ہو گئی، 50% آف دنیا کب ختم ہو گئی. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال غلط ہے، آدھی دنیا کبھی ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ اس طرح سے پوچھو کہ 1/4 آف دا دنیا کب ختم ہو گئی. اور 1/4 آف دا پاپولیشن کے بارے میں جب یہ سوال ہوا طاؤس یمانی سے، تو مولا فرماتے کہ 1/4 آف دا پاپولیشن یہ اس دن ختم ہو گیا کہ جب قابیل نے جناب حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا. یعنی پانچویں مولا نے اس طرح سے وضاحت فرمائی کہ اس وقت زمین پر انسان صرف 4 تھے، مخلوقات اور بھی تھی مگر انسان صرف 4 تھے، جناب آدم، جناب حوا سلام اللہ علیہا، جناب حابیل اور قابیل. اور آپ فرماتے کہ جب قابیل نے حابیل کا مرڈر کر دیا تو اب صرف 3 لوگ بچے، یعنی 1/4 آف دا پاپولیشن یہاں پر فنش ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب سوال یہ کرتا ہے کہ مولا پھر یہ بتائے کہ نسل انسانی آگے کیسے بڑھی. تو امام نے کہا نسل انسانی جناب شیش سے آگے بڑھی. نا اٹس جناب شیش اور جناب شیش، جس طرح سے کچھ لوگوں نے کچھ مورخین نے پروناؤنس کیا کہ جناب شیش علیہ السلام جو حضرت آدم ہی کے بیٹے تھے اور تیسرے بیٹے تھے تقریباً ایز پر روایات، اور ان سے اللہ نے نسل آدم یا انسان کی نسل کو آگے بڑھایا. مختلف روایات دیر آر ڈفرینٹ ورژنس کے کچھ اسرائیلیات کی طرف سے ہے، کچھ دیگر مورخین اہل سنت کی طرف سے ڈفرینٹ ورژنز ہے جناب آدم علیہ السلام کی نسل کیسے آگے بڑھی. اس پر معتبر روایتوں میں سے میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو صحیح اسناد سے ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس موجود ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے، امام نے فرمایا کہ قابیل اور حابیل دونوں میرڈ تھے. جب جناب حابیل کی شہادت ہوتی ہے تب دونوں میرڈ تھے. اللہ نے قابیل کے لیے جناتوں میں سے ایک لڑکی کو منتخب کیا تھا، جیسے ایز پر سم روایات کہ دا نیم آف دا گرل واز یوحنا اہل جن میں سے شاید تھی، اور یہ قابیل کے لیے خدا نے منتخب کی. اینڈ قابیل واز دا ایلڈر بردر. قابیل بڑا بھائی تھا، حابیل چھوٹے بھائی تھے، اور قابیل کی شادی جس سے ہوتی ہے وہ اہل جن میں سے ایک لڑکی تھی. اور حابیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت کی حوروں میں سے ایک حوری کو زمین پر بھیجا تھا، اور اس کا نام بعض مورخین نے لکھا تاریخ اسلام میں کہ ان کا نام تھا ترک. تو جناب حابیل کی وائف تھی ترک. اب جس وقت
जनाब हाबील दुनिया से रहलत कर जाते हैं या जब उनको कत्ल कर दिया जाता है तो रिवायतें कहती है कि जनाब हाबील की वाइफ तुर्क प्रेग्नेंट थी। ये उनके लिए एक बहुत ही एक सदमा था। इट वॉज समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिवास्टेटिंग न्यूज कि आप प्रेग्नेंट हो और आपका शौहर इंतकाल कर चुका है। ये बहुत ज्यादा उनके लिए एक सदमा लेकर आया था। मगर जिस वक्त वो बच्चा दुनिया में आया ये एक दिल को तसल्ली देने वाला था, ये आंखों का नूर था, ये कुर्रता आईनी, ये दिल को सुकून और आंखों को ठंडक देने वाली ये औलाद थी जो अपने दादा दादी के लिए और डेफिनेटली अपनी माँ के लिए सुकून का बायस बना। क्योंकि जिस तरह से जनाब हाबील की शहादत पर जनाब आदम ने मातम किया, बीबी हवा ने गिरिया किया, तो जो एक फैमिली के अंदर एक मातम की कैफियत थी। रिवायतें ये भी कहती है कि जनाब आदम, एंड दिस इज अग्रीड बाय ऑल द उलमाज, यानी ये सही असनाद से है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने 40 डेज एंड नाइट कंटिन्यूसली जनाब हाबील का मातम किया, बहुत गिरिया किया, बहुत मातम किया, मुसलसल 40 रात रोते रहे। एक रिवायत ये भी है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है कि मौला ने कहा कि जनाब आदम ने 500 ईयर्स अपने बेटे हाबील पर मातम किया। मुमकिन है दोनों रिवायतें सही हो, क्योंकि 500 ईयर्स गम मनाना ये भी सही है, बट 40 डेज वाला सदमा वो और था, वो गिरिए की शिद्दत और थी। अब यहाँ पर जब हम नस्ल इंसानी की बात करें, काबिल क्योंकि जिन्नी औरत से शादी होती है और उनसे जो उसकी नस्ल बढ़ती है काबिल की, वो एक पूरा एक अलग जनरेशन स्टार्ट हो रहा है, एक पूरी नस्ल अलग शुरू हो रही है जो काबिल की नस्ल है। और रिवायात कहती है कि काबिल की नस्ल का खात्मा हो गया जनाब नूह के जमाने में, क्योंकि ये जो पूरी नस्ल काबिल थी ये गुनाहों में मुलव्विस रहती थी, ये इंडिसेंसी करती थी, अल्लाह की नाफरमानी करती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने इन्वेंट किया था, फायर वर्शिप करते थे। तो ये जो पूरी एक नस्ल तौहीद के खिलाफ थी और प्रॉफिट्स के नबूवत के खिलाफ थी, अल्लाह ने जनाब आदम की नस्ल को हाबील और शीश पैगंबर से आगे बढ़ाया और काबिल की नस्ल को फिनिश कर दिया। जब तूफान आया जनाब नूह के जमाने में, जब वो डेल्यूज आया, जब वो उस फ्लड के अंदर, उस अजाब के अंदर काबिल की पूरी नस्ल तबाह और बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे ये नस्ल कैसे आगे बढ़ी जो मुख्तलिफ रिवायात से मिलता है। ये पहला वाला वर्जन जो हमने लिया, जो वो ये भी अहले बैत मासूमीन से कि हाबील जब दुनिया से शहीद हो गए, तुर्क प्रेग्नेंट थी और जब अल्लाह ने उनको बेटा अता किया, अब जो कमिंग चाइल्ड है जनाब हाबील का, उसका नाम भी जनाब आदम ने हाबील रखा, हाबील इब्ने हाबील, क्योंकि अपने शहीद बेटे की याद में इसका नाम भी हाबील रखा। तो अब ये बेटा है हाबील इब्ने आदम। जनाब हाबील के बाद अल्लाह ने जनाब हवा को एक और बेटा दिया जिसका नाम रखा गया शीश। शीश पैगंबर के घर अल्लाह ने बेटी दी। जनाब शीश की वाइफ का नाम मिलता है नाइमा, और नाइमा के लिए भी मिलता है कि ये भी हूरिया थी, ये अहले जन्नत में से, हूराने जन्नत में से एक हूर थी जिसको अल्लाह ने जमीन पर नाजिल किया था जनाब शीश पैगंबर के लिए। और जनाब शीश के घर में बेटी की विलादत होती है, उसका नाम हूरिया रखा गया। माँ का नाम था नाइमा और बेटी का नाम था हूरिया बिनते शीश इब्ने आदम। अब ये हूरिया बिनते जनाब शीश और हाबिल इब्ने हाबिल का निकाह तय पाता है, एंड इस तरह से नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है और नस्ल दर नस्ल जो तौहीद परस्त और फिर जो मुख्तलिफ जो डाइवर्जन्स होते गए, मगर पहली जो निकाह इंसानों में हुआ है वो जनाब शीश की बेटी और जनाब हाबील का बेटा था, और इनसे जनाब आदम की नस्ल आगे बढ़ी।
کچھ مختلف روایات بھی ملی، جیسے کہ سوال کرنے والے نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ یہ میں دوسرا ورژن آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ایک یہ اس طرح بھی مورخین اسلام نے لکھا کہ جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا جناب آدم کی نسل آگے کیسے بڑھی اور انسان دنیا میں کیسے آگے نسل در نسل بڑھتے رہے، تو امام نے کہا لوگوں کا کیا کہنا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، نظریہ کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا کچھ آف کورس اگنورنٹ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو ٹوینز اولاد دی تھی، جو آج بھی کتابوں میں کئی جگہ پہ کئی مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے تقریباً 70 ٹوینز دیے تھے، یعنی 140 اولاد تھی نا، ایوری سیٹ آف ٹوین ہیڈ اے بوائے اینڈ اے گرل۔ تو کہا کہ حابیل اور ان کی بہن تھی اور قابیل اور ان کی بہن تھی، اور اللہ نے قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح کیا اور حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد بھائی بہن کی شادیاں بند ہو گئی، مگر اس طرح سے نسل انسان آگے بڑھی۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد سلام اللہ علیہ فرماتے، مولا کہتے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے، آپ کو ہم نے خلقت جناب آدم تو پہلے ایپیسوڈز میں ہم کر چکے نا، اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا تھا کہ بھائی اور بہن کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اور رشتہ ازدواج میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر چھٹے امام فرماتے قرآن، توریت، انجیل، زبور اور جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، یہ سارے آسمانی صحیفوں میں اللہ نے بھائی اور بہن کے عقد کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی نبی آدم سے خاتم تک کوئی بھی نبی کسی بھی شریعت میں یہ نہیں آیا کہ بھائی اور بہن کا رشتہ جائز ہو۔ تو پھر جب یہ رشتہ ہی جائز نہیں ہے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ جناب آدم یعنی پوری ایک نسل کا فاؤنڈیشن اس طرح سے رکھے؟ چھٹے امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا پھر مولا کیسے تھا، کس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھی؟ تو اب یہ چھٹے امام والی روایت کہتی ہے کہ جناب حابیل دنیا سے رحلت کر گئے اور قابیل تو جنی عورت سے جو ان کی نسل بڑھنی تھی، مگر یہاں پہ اس طرف روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا شیش پیغمبر۔ شیش پیغمبر کے گھر میں اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ اچھا، شیش یہ روایت میں ملا کہ جناب شیش کے لیے اللہ نے جنت سے ایک حور کو نازل کیا تھا جس کا نام تھا نائلہ یا نازلہ۔ تو تھوڑا سا نیم میں بھی ڈفرنس آف اوپینین ملتا ہے۔ اور جناب شیش کے بعد جناب حوا کے ایک اور بیٹا ہوا، ان کا نام تھا یافس، اور یافس کے لیے بھی خدا نے جنت کی حوروں میں سے ایک حور کو اتارا تھا، اس کا نام تھا معزلہ۔ اب جناب شیش کے گھر میں 4 بیٹے ہوتے، اور بھی اولادیں تھی، بیٹیاں بھی تھی، مگر اس طرف 4 بیٹے ہوتے، اور یافس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جناب شیش کا بیٹا انوش اور یافس کی بیٹی نکاح پاتے ہیں، اور یہ چچا زاد میں جو شادی کا سلسلہ، اور اس طرح بھی نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ کس طرح نسل انسانی بڑی ہے، اور کیسے پھر صلب در صلب ہم بھی دنیا میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم سب کی جدہ ماجدہ جناب حوا سلام اللہ علیہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، اور بھی آیتیں ہیں کلام پاک کے سلسلے میں۔ ہم نے بات کی تھی سورہ نساء فرسٹ آیت کی کہ اللہ کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایک ہی نفس سے مرد اور عورت کو بنایا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا نسل انسانی، نسل جناب آدم کیسے آگے بڑھی۔ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اب جناب حابیل اور جناب شیش کی لائف کو لے کر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ دعا کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے کہ اللہ جناب آدم کی نسل تو نے آگے بڑھائی، ماہ رجب و شعبان کے ایام قریب ہے میرے مالک،
واسطہ اہل بیت طاہرین کا، واسطہ جناب علی اصغر سلام اللہ علیہ کا، جو بے اولاد ہے ان کی گودیوں کو آباد کر دینا، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمانا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام زمان کے ناصر و مددگار میں شمار کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔